عالمی استعماری قوتوں نے کس طرح پاکستان کو معاشی، سیاسی اور مذہبی طور پر تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ سے لبرل ملک بنانے کے لیے ہم پر کچھ خاندانوں کو مسلط کیا، اور اب پاکستان کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان معاشی، سیاسی اور اخلاقی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ نے اپنی شہادت سے 2 سال قبل 1996 میں اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ 13 اور 14 پر لکھا ہے، پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ CNN، BBC سب عمران خان کی تعریف میں زمین و اسلام کے کلابے ملا رہے ہیں۔ برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی، وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو خواہیں دے رہا ہے۔ برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی۔ اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپیے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے۔ وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے عمران خان کو ابھارا جا رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو پہلے تو عمران خان پر برسی تھیں، مگر اب انہوں نے عمران خان کے حضور کو دعوت پر مدعو کیا ہے۔ اسی عنوان پر امریکی نائب صدر نے عمران خان کو لنچ پر بلا لیا۔ میاں نواز شریف بھی ساتھ مدعو تھے۔ نوجوانوں، کیا پاکستان کی آئندہ حکومت یہودی الاصل ہوگی؟ یہ سیلاب بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اس پر باندھنا مشکل ہو رہا ہے۔ محترم جناب نواز شریف کا تازہ بیان یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ امریکہ محترمہ بینظیر بھٹو کو اقوام متحدہ میں لے جا کر بٹھا دے گا، یہ ان کی خدمات کا صلہ ہے۔ میاں صاحب کو قصر صدارت میں طاقت کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ عمران خان ماں اپنے یہودن ایوان وزیر اعظم میں جا کر بٹھا دیے جائیں گے۔ ایک مہرے کو امریکہ سنبھالے گا، ایک مہرہ یہودی کے ہاتھ میں ہوگا۔ عظیم نوجوانوں، پاکستان کی قسمت کا یوں سودا ہوا ہے۔ اب اے نوجوانوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے جو نظریہ پاکستان کی حفاظت کی بات کرتا ہو، جو اسلام، عوام اور پاکستان کی بات کرتے ہوں، جو پاکستان کو معاشی، اخلاقی اور سیاسی طور پر مضبوط ملک بنا دے۔